میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے حقدار اور اس کی لکھنے والی ہیں قرۃ العین خرم ہاشمی۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرتکلف ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نعمان اور نازیہ چھٹیوں پر اپنے دونوں بچوں سمیت پنڈی سے لاہور آئے تھے۔ لاہور میں نعمان کا قیام اپنے آبائی گھر میں تھا، جہاں اس کی بیوہ ماں اپنے بڑے شادی شدہ بیٹے اور سب سے چھوٹی بیٹی فضا کے ساتھ رہتی تھیں۔ اپنی شادی کے بعد 1 سال کا عرصہ نعمان اور نازیہ نے اس گھر میں گزارا تھا۔ پھر نعمان کی پوسٹنگ کی وجہ سے انہیں دوسرے شہر جانا پڑا، مگر ان کا کمرہ آج بھی سیٹ تھا جو ان کے لاہور آنے پر استعمال ہوتا۔ نعمان سے چھوٹی اور فضا سے بڑی شادی شدہ بہن بشریٰ نے آج بھائی اور بھابھی کو دعوت پر اپنے گھر بلایا تھا۔ نازیہ بھابھی، آپ کا سوٹ بہت پیارا ہے، پنڈی سے لیا ہے؟ بشریٰ نے ستائش بھری نگاہوں سے نازیہ کے سوٹ کو دیکھا۔ نعمان، جو بشریٰ کے شوہر احسن سے باتیں کر رہا تھا، ایک دم چونکا اور ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے نازیہ کے جواب کا انتظار ہو۔ یہ سوٹ میرے میکے سے سالگرہ پر گفٹ میں آیا تھا۔ میرے بھائی اور بھابھی ہر موقع پر مجھے یاد رکھتے ہیں، نازیہ نے اترا کر کہا تو نعمان نے گہری سانس لی اور احسن کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ نازیہ حسب معمول میکہ نامہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ بشریٰ متاثرانہ انداز میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ نازیہ بھابھی، آپ کی بھابھی کی پسند بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ہر چیز بہترین لائی ہیں، بشریٰ نے کہا تو اس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ فضا کے سسرال والے کیسے لوگ ہیں؟ نازیہ نے پرتجسس انداز میں سوال کیا، کیونکہ اس کے سسرال میں فضا کی شادی ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اچھے ہیں، لڑکا اکلوتا ہے، 2 بہنیں ہیں، والد ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، علی کی ماں بہت دھیمے مزاج کی ہیں، بس لڑکی کی پھپھو بہت تیز ہیں۔ بشریٰ نے گہری سانس لے کر کہا، پھپھو سے کون سا روز روز ملنا ہوگا، اصل بات تو گھر کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ نازیہ نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، بات تو ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ پھپھو کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دراصل انکل کی اکلوتی بہن اور واحد رشتہ یہی ہیں، اس لیے سب ان کے احترام میں ہر بات مان لیتے ہیں۔ وہ آج کل بحرین سے پاکستان آئی ہوئی ہیں، جلد ہماری طرف بھی چکر لگائیں گی۔ بشریٰ نے تفصیل سے بتایا تو نازیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ دراصل فضا کے ساتھ ایسا 2 بار ہو چکا تھا کہ اس کی منگنی ہوئی اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، اس لیے جب تیسری بار رشتہ طے ہوا تو نازیہ کے سسرال میں سب بہت محتاط اور ڈرے ہوئے تھے، خاص کر نازیہ کی ساس نائلہ بیگم، جو چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کو مزید کسی مشکل یا پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے لڑکے والوں کی آمد پر ہر چیز بہترین پیش کرتی۔ اب تک تو سب ٹھیک جا رہا تھا، لڑکے والوں نے شادی کی تاریخ طے کرنے آنا تھا۔ زبانی کلامی تو تاریخ دے دی گئی تھی جو چھوٹی عید کے بعد کی تھی، مگر لڑکی کی پھپھو ایک رسم بھی کرنا چاہتی تھی، اپنے اکلوتے بھتیجے کی شادی کو یادگار بنانے کے لیے۔ نازیہ اور فائزہ، سب کچھ اچھی طرح دیکھ لیا ہے نا؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ دیکھو، علی کی پھپھو پہلی بار آ رہی ہیں، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میٹھے میں 2-3 آئٹم رکھنا۔ نازیہ بیٹا، تم میٹھا ہی بنانا، تمہیں نت نئی چیزیں بنانے کا شوق ہے، سجا بھی اچھا لیتی ہو، باقی دوسرے کام فائزہ دیکھ لے گی۔ نائلہ بیگم نے دعوت سے 3 دن پہلے دونوں بہوؤں کو بٹھا کر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کچھ ہدایات دی تو ان دونوں نے سر ہلا دیے۔ اماں، آپ فکر مت کریں، میں اس دعوت کی وجہ سے رک گئی تھی۔ نعمان بھی کہہ رہے تھے کہ ہر کام میں آپ لوگوں کی مدد کرواؤں تاکہ سارے مرحلے خیر خیریت سے طے ہو جائیں، نازیہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ نازیہ، میں ویسے تو سب کچھ اکیلا کر ہی لیتی ہوں، مگر اس بار اماں کی ضد ہے کہ میٹھا تم ہی بناؤ گی، حالانکہ میری کوکنگ تو پورے خاندان میں مشہور ہے۔ فائزہ نے جیٹھانی ہوتے ہوئے اپنی برتری ثابت کی۔ جی بھابھی، آپ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، مگر میرے جیسا فروٹ ٹرائفل اور دودھ دلاری بہت کم لوگ بناتے ہیں، اس بار فضا کے سسرال والے کھائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں گے، نازیہ نے اترا کر کہا تو فائزہ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، جبکہ نائلہ بیگم پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی جو اصل مسئلے سے ہٹ کر آپس میں مقابلہ بازی کرنے پہ لگی ہوئی تھیں۔ دراصل روایتی تعلق کی طرح فائزہ اور نازیہ میں کانٹے کا مقابلہ رہتا تھا۔ فائزہ کچھ سال بڑی تھی، وہ روایتی کھانے بنانے میں بہت طاق تھی، مگر بیکنگ اور دوسرے تجرباتی کھانے وہ نہیں بنا پاتی تھی یا ہمیشہ خراب کر دیتی تھی، جبکہ نازیہ بیکنگ سے لے کر کانٹیننٹل کھانے، پیزا وغیرہ ہر چیز میں بنانے میں ماہر تھی۔
دوسری مہارت نازیہ کو مختلف اور ذائقے دار میٹھے بنانے میں تھی۔ نازیہ کی سجاوٹ بہت کمال کی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ ہمیشہ بہت سراہی جاتی، جس پر نازیہ کو غرور تھا۔ نازیہ بیٹی، تمہارے بنائے میٹھے کی تعریف تو سب ہی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ فائزہ بھی کھیر وغیرہ بہت اچھی بنا لیتی ہے۔ میری دونوں بہویں بہت سلیقہ مند ہیں، نائلہ نے جلدی سے کہا، مگر پہلے چھوٹی بہو کی تعریف کرنے سے بڑی بہو کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے، جو اگلے 3 دن تک بگڑے ہی رہے، جس کا احساس نائلہ بیگم کو مسلسل رہا، اور اس احساس ندامت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو دوسرا قدم اٹھایا وہ کسی دوسرے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ امید واثق تھی کہ رمضان کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ رویتہ ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور ایک اجلاس نائلہ بیگم کے ڈرائنگ روم میں بھی جاری تھا۔ آج کی شاندار دعوت، جس کی تیاری میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا، اس کی تیاری پچھلے 1 ہفتے سے جاری تھی۔ اس بار رمضان المبارک اور عید سے زیادہ تیاریاں اس دعوت کی گئیں۔ علی کے گھر والے مقررہ تاریخ پر وقت پر آئے۔ علی کی پھپھو شائستہ، جن کے خوف سے نائلہ بیگم نے نہ جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا، ملنے میں بہت نرم مزاج کی اور حلیم طبیعت کی تھیں۔ ان کا مٹھاس سے بھرا لہجہ ان کے بارے میں سنی گئی باتوں سے یکسر مختلف ثابت ہوا تھا۔ نائلہ بیگم حیران تھیں کہ شائستہ کے بارے میں علی کے گھر والوں نے اتنی منفی باتیں کیوں پھیلائی ہوئی ہیں۔ پرتکلف کھانے کے بعد میٹھے کا دور چلا۔ کھانے کے دوران جس طرح شائستہ نے نرم لہجے میں ایک ڈش سے لے کر سلاد کی سجاوٹ تک کے بارے میں سوال پوچھے تھے، اس سے نائلہ بیگم کی سمجھ میں آ گیا کہ شائستہ کی فطرت میں نکتہ چینی زیادہ ہے۔ وہ ہر چیز کا جائزہ باریک بینی سے لے کر اعتراض کرنے کے لیے نکتے ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ بات نائلہ بیگم کو چوکنا کر گئی۔ آخر انہوں نے بھی دھوپ میں بال سفید تو نہیں کیے تھے۔ کھانے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ شائستہ کے پوچھنے پر نائلہ بیگم نے فخریہ انداز میں فائزہ کی اعلیٰ اور بہترین کوکنگ کی تعریف کی، جس پر نائلہ کا سر تو تن گیا، مگر نازیہ کو تھوڑا ناگوار محسوس ہوا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میٹھا کھاتے ہی پھپھو شائستہ کا ووٹ میری طرف ہو جائے گا، نازیہ نے مسکرا کر سوچا۔ اس نے 2 دن لگا کر میٹھے میں فروٹ ٹرائفل اور دودھ دلاری کے ساتھ کافی کیک بھی بنایا تھا۔ فروٹ ٹرائفل کے لیے اس نے کیک بھی گھر میں بیک کیا۔ دونوں کی سجاوٹ اتنی مہارت اور خوبصورتی سے کی گئی تھی کہ سب مہمان دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ کمال کا میٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شائستہ نے دودھ دلاری کھاتے ہوئے حیرانی سے سوال کیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی مسکراتی ہوئی فضا نے جلدی سے نام بتایا۔ تم نے مجھے اس کی ترکیب ضرور بتانی ہے۔ شائستہ سمجھی کہ فضا نے یہ میٹھا بنایا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، فضا کو بہت شوق ہے ایسی چیزیں بنانے کا، اس نے کچھ کورسز بھی کیے ہیں، نائلہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ یہ سچ تھا کہ فضا نے کوکنگ اور بیکنگ کے بہت سے کورسز کیے ہوئے تھے، مگر ابھی ان میں سے کوئی چیز بھی فضا نے نہیں بنائی تھی۔ ماشاءاللہ، فضا تو کافی پیاری اور سلیقہ مند بچی ہے، مجھے تو اپنے علی کے لیے فضا بہت پسند آئی ہے، شائستہ نے دودھ دلاری سے بھی زیادہ میٹھے انداز میں کہتے ہوئے فضا کو خود سے لگا کر پیار کیا۔ تو نائلہ بیگم کا چہرہ کھلا تھا، مگر نازیہ کا چہرہ تن گیا۔ اس کی محنت پر کسی اور کا نام لکھ دیا گیا۔ آخر میں مہمانوں کو چائے نازیہ نے سرو کی تو شائستہ نزاکت سے کپ پکڑتے ہوئے مسکرا دی۔ شکر ہے آپ کے ہاتھ کا بھی کچھ ملا ہمیں، ورنہ حسرت ہی رہ جاتی۔ لگتا ہے آپ کو مہمان سمجھ کر ساس اور جیٹھانی نے کوئی کام نہیں کروایا، شائستہ نے ہلکے پھلکے انداز میں طنز کیا۔ نازیہ کا چہرہ سرخ ہوا کیونکہ وہاں بیٹھے سب چہرے مسکرا دیے تھے، مگر نائلہ بیگم کا چہرہ ایک دم بجھ گیا، جبکہ فائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے اہم موقع پر اگر ایک سے جیٹھانی دیورانی کو شکست ملے تو اس کا کھلکھلا کر ہنسنا بنتا تھا۔ کھلکھلاتی ہنسی انگارہ بن کر نازیہ کے دل کو جلا گئی اور نائلہ بیگم کے گھر کے سکون کو بھی۔ مہمان کے جاتے ہی نازیہ کمرہ بند ہو گئی۔ اگلی صبح وہ نعمان اور بچوں کے ساتھ لاہور سے نکلی تو دوبارہ وہاں نہ آنے کا عہد کر لیا تھا۔ نعمان اس کے غصے اور ضد کو دیکھ کر فی الحال چپ کر گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اتنی جلدی ختم نہیں ہو گئی۔ تم بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو۔ کئی دنوں کی بحث کے بعد بالآخر تنگ آ کر نعمان پھٹ پڑا۔ رمضان کی گہما گہمی عروج پر تھی، عید کی تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔ عید کے فوراً بعد فضا کی شادی کے فنکشن شروع تھے۔ نعمان کا ارادہ تھا کہ وہ آفس سے چھٹیاں لے کر سکون سے اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کرے گا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عید وہ اپنے بہن بھائی اور ماں کے ساتھ گزارے، جبکہ نازیہ کی ضد تھی کہ وہ عید اپنے گھر کرے گی، فضا کی شادی سے 1 دن پہلے لاہور جائے گی۔ نعمان غیروں کی طرح چھوٹی اور لاڈلی بہن کی شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا،
مگر نازیہ کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی۔ نعمان اسے سمجھا کر تھک گیا تھا۔ یہ ضد نہیں ہے، بات اصول کی ہے، بلکہ بات حق کی ہے۔ میں نے بھی سسرال کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی، ہمیشہ عزت دی اور عزت کی، مگر میری نرمی کا سب نے غلط فائدہ اٹھایا۔ نازیہ نے سنجیدگی سے کہا، تم کون سا سسرال کے ساتھ رہ رہی ہو جو تمہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں؟ سال کے سال تم وہاں کچھ دن کے لیے رہنے جاتی ہو، اس پر بھی تمہیں سسرال سے شکوہ ہے۔ نعمان نے غصے سے کہا، فائزہ بھابی کے سامنے میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے، میں بھی اس بات کو نہیں بھول سکتی۔ کم از کم اماں کو ایسی ناانصافی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ نازیہ نے منہ بنا کر کہا، تم اماں کی مجبوری دیکھو، اس وقت صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی، انہیں جو بہتر لگا وہ کہا۔ نعمان نے سنجیدگی سے کہا، انہوں نے نائلہ بھابی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، ورنہ اور کیا مجبوری ہوئی تھی؟ نازیہ اپنی بات پر قائم تھی، تم سے بحث کرنا فضول ہے۔ نعمان غصے سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ سچ بات سب کو بری لگتی ہے، نازیہ نے منہ بنا کر سوچا۔ نازیہ بیٹی کیسی ہو؟ نائلہ بیگم کی مٹھاس بھری آواز سن کر نازیہ کے اندر کرواہٹ اتر گئی تھی۔ اس نے ایک تیکھی نگاہ سامنے بیٹھے نعمان پر ڈالی، جس نے بات کرتے ہوئے اسپیکر آن کر کے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ شکر ہے، نازیہ نے نپے تلے انداز میں کہا، اللہ کرم ہی رکھے، ہم سب تو بے چینی سے تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بار عید کی خوشیاں اور ہی رنگ میں ہوں گی، بس تم لوگ جلدی سے آ جاؤ، شادی کے کام تمہارے مشورے کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے۔ نازیہ بیگم نے پرجوش انداز میں کہا، اچھا فائزہ بھابی سے کر لیں، وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے نا؟ ضبط کرتے ہوئے بھی بالآخر اتنے دنوں کا زہر اس نے اپنے اندر سے نکال ہی دیا۔ نعمان کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ نائلہ بیگم ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ نازیہ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہیں اس دن کی بات کا غصہ ہے، یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ کام کسی کا ہو اور کریڈٹ کسی اور کو مل جائے، مگر تم غور کرو تو وہ ایک ڈری ہوئی ماں کا فطری عمل تھا۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے نئے آنچل پر اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کے خوبصورت اور خوشنما پھول ٹانکنے کی بھدی سی کوشش تھی۔ شاید میں غلط ہوں گی، مگر میری نیت کسی کو نیچا دکھانا نہیں، کسی بھی بدمزگی سے بچنا تھی۔ میرے میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوسرے ایسی معمولی سی بات کو کس تناظر میں دیکھیں گے۔ بہرحال میری طرف سے دل صاف کر لو، تمہیں شادی کے لیے اتنے سالوں میں میرا رویہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ تمہیں نیچا دکھانا میرا مقصد ہو۔ امید ہے تمہارا دل پرانی باتوں کو بھول جائے گا۔ نائلہ بیگم نے نرمی سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تمہیں اب سکون مل گیا میری ماں کو باتیں سنا کر؟ تم یہی چاہتی تھی نا کہ وہ تم سے معافی مانگے؟ اب خوش ہو جاؤ، اپنی انا کا پرچم بلند کر لو۔ نعمان غصے سے دھاڑا اور لاؤنج سے چلا گیا۔ نازیہ کچھ دیر چپ بیٹھی رہی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اماں کو اپنی غلطی کا احساس تھا، انہوں نے خود بات چھیڑی تھی۔ نازیہ نے کندھے اچکائے اور مطمئن ہو کر شادی کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج نعمان کے کولیگ اور قریبی دوست امجد نے افطار پارٹی پر مدعو کیا۔ 2 دن کے بعد نعمان عید کی چھٹیوں پر لاہور جا رہا تھا۔ افطار پارٹی میں 6 فیملیز شامل تھیں، سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ماحول بہت خوشگوار تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب میٹھے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب امجد کی بیوی کوثر اچانک نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر غور سے بریسلٹ کے ڈیزائن کو دیکھنے لگی۔ نازیہ بھابی، بہت خوبصورت بریسلٹ ہے، ضرور نعمان بھائی نے گفٹ دیا ہوگا۔ کوثر نے مسکرا کر نعمان کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، ارے نہیں، یہ گولڈ کا بریسلٹ تو میری امی نے پہلے بچے اذان کی پیدائش پر مجھے تحفے میں دیا تھا۔ نازیہ نے ہمیشہ کی طرح اپنے میکے کا پرچم بلند کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، اور نعمان بھائی نے کیا دیا تھا؟ ساتھ بیٹھی شہلا نے جلدی سے پوچھا۔ انہوں نے بھی کچھ دیا تھا، مگر ٹھیک سے یاد نہیں، 6 سال پرانی بات ہے نا؟ نازیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ حیرت ہے، یہ بھولنے والی بات تو نہیں؟ کوثر نے حیرانی سے کہا تو نازیہ نزاکت سے کھیر کھاتے ہوئے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ نعمان بھائی آپ ہی بتا دیں، کوثر نے مسکرا کر پوچھا۔ دیا تو میں نے انہیں گولڈ کا بریسلٹ ہی تھا، مگر اب یہ اسے کہیں اور کا بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہے۔ مسز کی مرضی، نعمان نے اطمینان سے کہا تو ایک قہقہہ بلند ہوا اور پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نازیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے نعمان نے مذاق کیا ہے۔ گھر آتے ہی نازیہ نعمان پر پھٹ پڑی، آپ نے سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہہ دیا، میں نے اپنے میکے والوں کی عزت بنانے کے لیے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ نازیہ نے غصے سے کہا۔ نعمان نے اسے
इत्मीनान से देखा, मैंने तुमसे ही सीखा है नाज़िया कि जिसका काम हो क्रेडिट भी इसी को मिलना चाहिए ना। हमारी शादी को 8 साल हुए हैं। ईमानदारी से तज्जिया करना कि हमेशा तुमने मेरी लाई चीज़ों को, कभी मेरी मोहब्बत से लाए तोहफे अपने महके वालों के नाम से दूसरों से मुतारिफ़ करवाए। मैं हमेशा चुप रहा, हालांकि मुझे बुरा लगता था। एक मर्द जब गर्मी सर्दी हर तरह के मौसम की सख्ती बर्दाश्त करके अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमा कर घर लाता है, इससे घर को भरता है, आला और बेहतरीन लाइफस्टाइल देने की कोशिश में हलकान रहता है, और इसकी हमसफ़र बहुत आसानी से हर चीज़ का क्रेडिट शौहर को देने की बजाय अपना एहसास कमतरी छुपाने के लिए मैके को दे, तो क्या ये इंसाफ है? नहीं ना। नुमान ने संजीदगी से सवाल किया तो नाज़िया हैरानी से इसे देखती रह गई। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि इसका रवैया मुसलसल नुमान की नज़र में था। वो अपनी आदत से मजबूर इतने सालों से नुमान को अजियत और तकलीफ़ पहुंचाती रही और नुमान बर्दाश्त करता रहा। आपको नाइंसाफ़ी का ख्याल आ जाया है? पहले क्यों नहीं रोका? डांट देते, टोक देते, नाज़िया ने नम लहजे में कहते हुए शिकवा किया। मोहब्बत से मजबूर हूँ जो तुमसे और अपने घर से करता हूँ। मैं आज भी ये शिकवा ना करता, मगर जिस तरह तुमने मामूली सी बात को इशू बनाकर मेरी माँ को शर्मिंदा किया, इस बात और रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें आईना दिखाऊं। तुम्हें बताऊं कि 2 दिन की मेहनत से मीठा बनाने का क्रेडिट किसी और को देते देखकर जो तकलीफ़ तुम्हें हुई, इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तब होती है जब तुम दुनिया को ये बताती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से पूरी नहीं कर सकता, तुम हर चीज़ के लिए अपने मैके वालों की मोहताज हो। नुमान ने टूटे लहजे में कहा और अपनी आंखों की नमी को छुपाता हुआ तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ गया। नाज़िया ने बेदम होकर सोफे पर बैठ गई। आम जिंदगी में बात बात पर दूसरों को अपनी अदालत के कटहरे में खींचते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कोई लम्हा ऐसा भी आ सकता है कि जब हम ज़मीर की अदालत के कटहरे में खड़े होंगे और वहाँ लगने वाले इल्ज़ामात बग़ैर किसी फ़ैसले के भी सच ही साबित होते हैं। नाज़िया को पहली बार एहसास हुआ कि ऐसी अदालतों का सामना करने से बहुत बेहतर खामोशी और दरगुजर का रवैया होता है। अगर इसने अपनी सास की बात को दरगुजर किया होता तो नुमान इसे इस तरह ज़मीर की अदालत के कटहरे में खड़ा ना करता। इंसान अपना खमियाजा हमेशा खुद भुगतता है। यही नाज़िया ने किया। ईद के तीसरे दिन फ़िज़ा की माइयों का छोटा सा फंक्शन घर में ही मुनक्किद था, जिसमें अली के घर वालों समेत चंद करीबी लोग ही शामिल हुए थे। खूबसूरत गीतों और ढोलकी के बाद पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम हुआ। खाने के बाद नाज़िया शीर खुरमा मेहमानों को सर्व करने लगी, जो इसने ख़ास तौर पर ईद को मद्देनज़र रखकर इस मौके पर बनाया था। भाई मान गए, इस घर का मीठा कमाल होता है। अली की फुफ्फो शीर खुरमा खाकर बेख्तियार कह उठी, ये किसने बनाया है? फुफ्फो ने जल्दी से सवाल किया। मेरी छोटी बहू नाज़िया ने। माशाल्लाह, बहुत जायका है इसके हाथों में। नायला बेगम ने मुस्कुराकर नाज़िया की तरफ देखा। माशाल्लाह, फुफ्फो ने मुतासिरकुन निगाहों से नाज़िया की तरफ देखा। फ़ायज़ा भी नायला बेगम के साथ बैठी हुई थी। नाज़िया ने मुस्कुराते हुए पहले सास और फिर जेठानी को मीठा सर्व किया। सच कहूँ तो मैंने ज़्यादातर खाने और ये रिवायती मीठे अपनी सास और जेठानी से सीखे हैं। फ़ायज़ा भाभी तो ऐसी चीज़ें बनाने में महारत रखती हैं, मगर अम्मा की बनाई चीज़ों का कोई जोड़ ही नहीं। आप भी इनके हाथ का बना ज़र्दा खा कर देखें, ऐसा जायकेदार ज़र्दा कम ही खाने में आया है। नाज़िया ने फ़राग दिली से सराहा तो नायला बेगम के साथ साथ फ़ायज़ा ने भी हैरानी से इसे देखा, जबकि अली के घर वाले बहुत मुतासिब नज़र आ रहे थे कि इन सब में कितना इत्तेफाक और मोहब्बत है। वैसे मीठे से ज़्यादा मिठास तो आप लोगों के दिलों और रवैयों में मिलती है, फुफ्फो ने मुतासिर अंदाज में कहा तो अली की अम्मी ने भी इस बात में सर हिला दिया। ये देखकर तो मेरा दिल मज़ीद मुतमईन हो गया कि फ़िज़ा बेटी हमारे घर में भी ऐसी मिठास घोल देगी। अली की अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा तो फुफ्फो ने भी इस बात में सर हिला दिया। नायला बेगम ने मुश्कूर निगाहों से नाज़िया को देखा, जो बेनियाजी से चलती हुई लाउंज से बाहर चली गई, मगर वो जानती थी कि बहुत से लोगों की तरह नुमान की सराहती निगाहों ने इसका पीछा किया था। नाज़िया नुमान को ये बताना चाहती थी कि अगर रिश्तों में मोहब्बत हो तो वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी अपनी गलती को सुधार कर रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये कोशिश भी नाज़िया ने अपने शौहर और घर की मोहब्बत में की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।